تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور اس کے بعد ہم پر اس نعمت کو مکمل کیا اور اپنے احسان کو پورا کیا۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں قیامت تک آنے والے امت کے تمام افراد کو ہر قسم کے فتنے سے آگاہ کیا اور اس سے بچنے کی تلقین کی۔ خاص کر کے آپ دیکھیں، سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون النبی عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی او کما قال۔ کہا کہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں اللہ کے نبی سے ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں شر میں نہ پڑ جاؤں۔ تو یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم کہہ لیجئے نیکیاں اور بھلائیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور حذیفہ بن یمان ہمیشہ اس بارے میں سوال کرتے تھے کہ کون سی چیز ان کے ایمان کو تباہ کرنے والی، برباد کرنے والی، لوٹ لینے والی ہے، اس سے اپنے ایمان و اسلام کو بچا لیا جائے۔ فتنے ہر دور میں رہے اور فتنوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ایک کے بعد آنے والا دوسرا فتنہ پہلے والے فتنے اور آزمائش سے زیادہ خطرناک و بھیانک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نے کہا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ کہا فتنے بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، عمل کرنے میں جلدی کرو، ہو سکتا ہے۔ کہا اپنے فتنے بڑی تیزی سے آ رہے، عمل کرنے میں جلدی کرو۔ جس طرح اندھیری اور تاریک رات ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہینے کے 3، 4، 5 دنوں میں چاند جب مکمل غائب ہو جاتا ہے تو راتیں بالکل اندھیری ہو جاتی ہیں۔ کہا کہ اس اندھیری رات کی طرح فتنے ہیں کہ ہر رات کے بعد آنے والی رات پہلی رات سے زیادہ اندھیری اور تاریک ہو۔ ایسی فتنے ایسے ہی ہیں، یہ فتنے، یہ آزمائشیں ایسی ہی ہیں جو انسانوں کے دلوں پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوتا ہے اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو ایمان والا ہوا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ فتنے بڑی تیزی سے ہمارے اور آپ کے اندر، ہمارے اور آپ کے در و دیوار میں، ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں بڑی تیزی سے گھر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو جس فتنے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اس پر تلنی پاڑا کے ہر آدمی کو دھیان دینے اور نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ یا اس کے بچے
یا اس کی نسل ان فتنوں میں نہ پڑ جائے۔ میری مراد شیعیت اور رافضیت کا فتنہ ہے۔ تلنی پاڑا کے اندر یہ فتنہ کہیں نہ کہیں پنپ رہا ہے اور بڑی تیزی سے لوگوں کو اپنے اثر میں لے رہا ہے۔ چند ایک نوجوان جو عالم دین نہیں ہیں، جو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، 2 4 6 شیعہ ذاکروں کی تقریریں سن کر کے آئے ہیں، وہ سادہ لوح نوجوانوں کو جو دین سے بالکل ناواقف ہے، نابلد ہے، شیعیت کے بارے میں انہیں تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتلا دوں، تقریباً تلنی پاڑا کے اندر 15 سے 16 نوجوان شیعیت کے فتنے میں آ چکے ہیں۔ یہ آپ کے لیے حیرت کا مقام ہو، لیکن آپ کو جاننا چاہیے یہ بات۔ اس مناسبت سے میں نے چاہا کہ شیعیت کیا ہے، رافضیت کیا ہے اور اس کے عقائد کیسے ہیں، اس بارے میں نہیں تو کم از کم اپنے نوجوانوں کو آگاہ کر دوں۔ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری خواتین بھی سن لیں کہ شیعیت کیا ہے، رافضیت کیا ہے، ان کے عقائد کیوں ہیں، انہیں کیوں فتنہ کہا گیا، کیوں ان سے روکا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی جو 4 مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو حنفی، امام شافعی کے ماننے والے کو شافعی، امام مالک کے ماننے والے کو مالکی اور امام احمد کے فالوورز اور ماننے والے کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی یہ 4 فرقے ہیں اسلام میں، ویسے ہی 5واں فرقہ شیعوں کا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کی یہ سمجھ غلط ہے، ان کی یہ فکر غلط ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیعیت اور رافضیت یہ کوئی اسلامی فرقہ نہیں ہے، بلکہ ان کے عقائد اور ان کے معاملات آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا دین اسلام کے مقابلے میں یہودیوں کے جانب سے کھڑا کیا گیا ایک دین ہے جو اسلام کی بنیاد کو گرانے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ شیعت کا یہ معاملہ ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں شیعت کی ابتدا کب ہوئی، یہ ذرا آپ غور کیجئے اس پہ۔ خلیفہ راشد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے 37ویں سال 37 ایئرس پر جو ہے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ کی جب شہادت ہوئی، شہادت سے پہلے مسلمان متحد تھے، ایک تھے، کوئی اختلاف ان کے درمیان نہیں تھا۔ عقائد کے معاملات میں، فقہی معاملات میں اختلافات ہو سکتے ہیں، عقائد کے معاملات میں کوئی اختلاف نہیں تھا، مسلمان ایک تھے۔ جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، سب سے پہلا فرقہ بنا خارجیوں کا۔ یہ خارجیوں کا پہلا فرقہ اسلام میں بنا، اور یہ پہلی جماعت تھی جو مسلمانوں سے الگ ہو کر ایک نئی جماعت بن کر کے ابھری، خارجیوں کا فتنہ۔ اور آج بھی یہ فتنہ کہیں نہ کہیں نوجوانوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ خارجیوں کا جو معاملہ تھا وہ سب سے زیادہ اپنے دور کے علماء کو نشانہ بناتے تھے۔ آج کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوان علماء کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ عالم کیا کر رہا ہے، دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ شریعت لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، یہ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے حال وہ میرا موضوع نہیں ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ اب یہاں خارجیت پھیلی تو اس کے بالمقابل کوفہ کے اندر، جو عراق بغداد کا علاقہ ہے، کوفہ کے اندر جو ہے شیعیت نے سر ابھارا۔ یہ شیعیت پہلے کون تھے؟ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی ہیں، لیکن بعد میں چل کے یمن، ملک جو ہے یمن کا رہنے والا ایک یہودی، غور سے سنیے شیعت کا بانی کون ہے۔ یمن کا رہنے والا ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، میں آپ کو دلائل اور حوالے دیتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کا جب جی چاہے شیعوں کی کتاب اٹھا کر کے ملا سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا یہ ایک یہودی آدمی تھا۔
اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کہ بھائی میں مسلمانوں کا بہت ہمدرد ہوں۔ مدینے اور مکے میں اس نے دیکھا کہ میرے ہم مزاج لوگ نہیں ہیں، کیوں؟ یہاں تو ابھی صحابہ کی جماعت موجود ہے، ان کے درمیان انتشار کیسے پیدا کرے؟ یہ وہاں سے نکلا اور سیدھا بغداد پہنچتا ہے۔ بغداد وہاں جا کر کے اس نے کوفہ کے رہنے والے کچھ لوگوں کو اپنا ہم مزاج بنا لیا۔ ہم مزاجی میں کیا بات رکھی؟ بات یہ رکھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نبی ہے، ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ علی ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، اور بہت ساری باتیں، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ جو ہے نعوذ باللہ سیدنا علی ہی ہے۔ بہرحال وہ آگے میں عقائد بتاتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ شیعوں کا ایک عالم ہے ملا باقر المجلسی، وہ اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھتا ہے کہ شیعہ مذہب کا بانی ایک کالی عورت کا بیٹا یہودی عبداللہ ابن سبا تھا۔ یہ شیعہ عالم لکھتا ہے، کسی سنی نے نہیں لکھا ہے، یہ شیعہ عالم نے لکھا ہے کہ شیعت کا بانی کون تھا؟ ایک کالی عورت کا بیٹا عبداللہ ابن سبا۔ اس نے سیدنا علی کی وصیت کی بات کی، تینوں خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ گالیاں دیتا تھا، اور ایک وقت کے بعد اس نے یہ مشہور کر دیا کہ علی ہی اللہ ہے، تو سیدنا علی نے اس کو اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو جلا کر کے مار دیا جائے۔ تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان کو نہ جلائے، تو سیدنا علی نے ان کو ملک سے باہر نکال دیا۔ چلے، اس کے بعد شیعوں کے اندر 300 سے زائد فرقے ہیں۔ شیعوں میں کتنے فرقے ہیں؟ 300 سے زائد فرقے ہیں۔ ان میں 3 فرقے سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک فرقہ اسماعیلی شیعہ ہے جسے بوہرا کہا جاتا ہے، دوسرا فرقہ جو ہے زیدی شیعہ ہے، یہ یمن کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں، اور زیدی شیعہ عقیدے کے معاملے میں اہل سنت والجماعت کی طرح ہے، اور تیسرا فرقہ جو ہے یہ اثنا عشری جسے 12 امامی شیعہ کہا جاتا ہے، جو آج ہمارے سماج میں ارد گرد اور اطراف میں نظر آتے ہیں۔ یہ 12 امامی شیعہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ان کو رافضی کہا جاتا ہے، روافض کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں شیعوں کو رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو رافضی ہی کہا کرے، شیعہ نہ کہیں۔ جب ان لوگوں نے کربلا میں سیدنا حسین کو شہید کر دیا، جب انہوں نے کربلا میں سیدنا حسین کو شہید کیا، تو ان کے سیدنا حسین کے گھرانے کے محمد بن حنفیہ جو ہے، انہوں نے جب بادشاہ وقت کے سامنے شیعوں سے گواہی مانگی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا رفضتمونی، تم نے ہمارا انکار کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے شیعوں کا نام رافضی رکھا تھا، ان کو رافضی ہی کہنا چاہیے۔ یہ اہل بیت کے منکر ہیں، یہ اہل بیت پر ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں۔ بہرحال شیعوں کی کچھ اہم کتابوں کا نام میں آپ کو بتلا دوں۔ قدیم کتابوں میں محمد بن یعقوب الکلینی کی کتاب القافی، محمد القمی کی کتاب من لا يحضره الفقیہ، محمد بن حسن الطوسی کی کتاب تہذیب الاحکام، اور اسی طرح اس کی دوسری کتاب الاستبصار فی مختلف من الاخبار۔ اور بعد کے شیعوں میں یہ سن 1000 ہجری کے کی بات کر رہا ہوں، 1091 ہجری کی بات ہے، محمد بن حسن فیض کاشانی اس کی کتاب ہے الوافی، محمد باقر المجلسی، ملا باقر المجلسی اس کی کتاب ہے بحار الانوار الجامعۃ لدرر اخبار ائمۃ الاطہار، یہ 110 جلدوں پر مشتمل ہے یہ کتابیں۔ اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے افضل کتاب ہے، قرآن سے افضل کتاب ان کے مطابق نہج البلاغہ، کہتے ہیں البلاغۃ کالقرآن، بلاغہ جو ہے نہج البلاغہ یہ قرآن کی طرح ہے۔ یہ شیعوں کی مشہور کتابیں ہیں۔ کیوں میں نے نام بتایا؟ آگے میں انہی کتابوں کا حوالہ دینے والا ہوں، انہی کتابوں کا۔ ایک بنیادی چیز یاد رکھیں،
شیعہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے یہودیوں سے زیادہ خطرناک ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ یہودیوں سے زیادہ خطرناک ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ جب یہودیوں سے پوچھیں گے کہ تمہاری قوم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. آپ عیسائیوں سے پوچھئے کہ تمہاری قوم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. اور آپ شیعوں سے پوچھئے کہ تمہاری نگاہ میں سب سے برے لوگ کون ہیں، تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. یہ صحابہ کو برا کہتے. تو علماء کہتے ہیں کہ امت اسلامیہ کے لیے شیعہ حضرات جو ہیں یہ یہودیوں سے زیادہ بھیانک اور خطرناک ہیں عقائد و افکار کے معاملات میں. آئیے ذرا شیعوں کے عقائد پر چلتے ہیں کہ یہ کیسے عقائد کے حامل ہیں. پھر آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ شیعوں کو، خاص کر کے 12 امامی شیعہ، 12 شیعہ جو ہیں، ان کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں. آئیے، دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ان کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید لفظ با لفظ جو ہے یہ اللہ کے جانب سے نازل کیا گیا. اس میں کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں 30 پارے والا، یہ اصل قرآن نہیں ہے. اس قرآن میں تبدیلی کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے. آپ کو میں چند ایک آیتیں شیعوں کی کتاب سے سنا دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، آل عمران کو جو ہے دنیا والوں پر فضیلت دی. شیعوں نے کہا کہ یہ آیت مکمل نہیں ہے، کہا اس میں ایک اور لفظ ہے وَآلَ مُحَمَّدٍ، نعوذ باللہ من ذالک. الفاظ کا اضافہ کیا، کہا قرآن میں آل محمد کو سنیوں نے نکال دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. چلے، قرآن کی ایک آیت ہے ان علینا للہدا، ان علینا للہدا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہدایت دینے والے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں اصل میں تھا ان علی للہدا، علی ہدایت کا راستہ ہے. سنیوں نے علی کو بدل کر کے علینا کر دیا. یہ دیکھنا ہو تو شیعوں کی مشہور زمانہ کتاب ہے حیات القلوب، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ شیعوں کی لکھی ہوئی چیز ہے. اچھا، اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ نے یہ کہا کہ ایسے ہی ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے. یہ قرآن کی آیت ہے، اصل آیت ہے. شیعہ حضرات کہتے ہیں حیات القلوب میں، حیات القلوب جو ان کی کتاب ہے، اس کا مؤلف لکھتا ہے نا یہ آیت کیسی تھی؟ یہ آیت ایسی تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَئِمَّةً وَسْطًا لَا عَدْلًا تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کہتا ہے کہ اس میں وسطن کے جعلناکم کے بعد ائمتہ، یعنی شیعوں کے امام، اور جو ہے ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کی عدالت، ان کی ثقاہت وغیرہ جو ہے یہ لوگوں پر گواہ بنیں گے. ان لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو بھی بدل دیا. حیرانگی کی بات بتاؤں، اللہ نے کہا قرآن میں ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. یہ قرآن کی آیت ہے، حقیقی آیت ہے جو قرآن میں ہے. شیعہ حضرات کہتے نہیں، یہ آیت ایسے نہیں ہے. کہا انا اعتدنا للظالمین آل محمد نارا احاط بهم سرادقها. کہا کہ وہاں آل محمد کا لفظ تھا، قرآن سے سنیوں نے نکال دیا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بے شمار جو ہے
آپ سورۃ العصر تو جانتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جانتے ہیں نا؟ یہ سورت بڑی مشہور ہے. اس سورت کو شیعوں نے مکمل بدل دیا. حیات القلوب پڑھیے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378. شیعہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر انہ فیہ من لا دہر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واتمروا بالتقوی واتمروا بالصبر. سورۃ العصر کو مکمل بدل دیا ان ظالموں نے. کہا کہ سنیوں کے پاس جو قرآن میں ہے وہ قرآن نہیں ہے، شیعوں کے پاس جو قرآن ہے وہ جو ہے کہہ لیجئے کہ 40 پارے کا قرآن ہے، اور ان کا عقیدہ ہے اسے وہ مصحف فاطمی کہتے کہ وہ مصحف سیدہ فاطمہ کے پاس تھی، سیدہ فاطمہ کے پاس تھی. میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں شیعوں کی ایک جماعت سے مناظرہ تھا. مجھ طالب علم کو بھی لوگوں نے وہاں بلا لیا، بیٹھے، مناظرہ اسی موضوع پر تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. تو سب نے اپنی اپنی باتیں رکھی. میری بات جب رکھنے کی باری آئی تو میں نے ان سے 2-4 باتیں ہی پوچھی. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ نوجوان یاد رکھ لیں اس بات کو، بڑے کام کی چیز ہے. جو شیعہ کے علماء بیٹھے تھے، دیکھیں شیعہ میں عالم 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو تقریریں سن سن کر کے ذاکر بن جاتا ہے، اسے ذاکر کہا جاتا ہے. صحابہ کو گالیاں دینا، تبرہ کرنا، تو ان کو شیعہ عالموں نے آگے بڑھا کے رکھا ہے. تم گالیاں دو، ہم پیچھے سے کہیں گے نہیں نہیں یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. سمجھے؟ اور دوسرے ان کے علماء ہیں جو آپ کو قرآن حدیث نہیں سنائیں گے، آپ کو منطق سنائیں گے، بلاغہ سنائیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. بہرحال مناظرے میں بات آئی تو میں نے شیعہ عالموں سے کہا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق اگر یہ قرآن وہ قرآن نہیں جو اللہ نے نازل کی تھی تو میرے 2-4 سوالوں کا جواب دے لیجئے. کہا کہ ٹھیک ہے. میں کہا یہ بتائیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو نمازیں پڑھاتے تھے؟ کہا کہ ہاں. میں کہا ظہر اثر پڑھاتے تھے؟ کہا ہاں. میں نے کہا مغرب عشاء اور فجر بھی پڑھاتے تھے؟ کہا کہ ہاں پڑھاتے تھے. میں کہا مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں تلاوت زور سے ہوتی ہے، یعنی پیچھے لوگ سنتے ہیں امام کی تلاوت. اب یہ بتائیے مغرب عشاء اور فجر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس کے 30 پارے والے سے پڑھتے تھے یا آپ کے پاس سے 40 پارے والے سے؟ اب اس نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی. وہ سمجھ گیا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں. گالیاں دینا شروع کر دی مجلس میں. میں کہا اتنا آسان نہیں ہے. اگر علی 40 پارے والے سے پڑھتے تھے تو کسی نے تو سنا ہوگا، کسی نے تو ایک آیت یاد کی ہوگی. بتا دو کس نے سنا، کس نے یاد کی. اور اگر علی 30 والے میں سے پڑھتے تھے تو اللہ کی قسم علی سے محبت کرنے والے ہم ہیں، تم نہیں ہو، کیونکہ تم نے علی پر جھوٹ بولا ہے کہ علی کے پاس 40 پارے والا قرآن تھا. تو یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے اتنے اعتماد کے ساتھ، یہ اس قرآن کو سچا نہیں مانتے ہیں. یہ کہتے یہ وہ قرآن نہیں جو اللہ نے دیا تھا، یہ کہتے 40 پارے والا قرآن ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ شیعوں کا عقیدہ، وہ قرآن کو قرآن نہیں مانتے ہیں. چلیے دوسرا عقیدہ نبی کے بارے میں. بھائی کسی بھی مسلک کا ہو، وہ اپنی زندگی میں گرچہ اس کا دعویٰ ہی صحیح، وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کرتا ہے. دعویٰ ہی صحیح، وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کرتا ہے. آئیے شیعوں کے عقائد نبی کے بارے میں کیا ہے. شیعوں کے ہاں ایک شادی ہوتی، پہلے اسلام کے ابتدائی دور میں یہ شادی جائز تھی. جب خیبر کی لڑائی ہوئی سن 7 ہجری میں تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو حرام کر دیا اللہ کے حکم سے. کہا کہ اب یہ شادی کوئی نہیں کر سکتا. کون سی شادی؟ کانٹریکٹ میرج جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں. کانٹریکٹ میرج یعنی کانٹریکٹ کے بیس پر شادی کی جائے. میں کہیں کام کے لیے گیا، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ کہیں کام کے لیے گئے، 2 سال رہنا ہے، موٹی رقم کسی عورت کو دی اور 2 سال کے لیے اس سے نکاح کر لیا. جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں اس سے نکاح ختم، اس سے تعلقات آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں. اسے نکاح متاع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نکاح متاع. اب دیکھیے شیعوں کی گستاخی دیکھیے. ان کا عالم
اپنی کتاب میں لکھتا ہے، حالانکہ یہ بات حج کے بارے میں کہی گئی ہے کہ اللہ کے نبی کو حج تمتع پسند تھا۔ حج تمتع اس حج کو کہا جاتا ہے جس میں آپ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھے۔ آپ عمرہ کر کے فارغ ہو جائیے، اس کے بعد دوبارہ 8 تاریخ کو احرام باندھ کے منی آ جائیے، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ حج بڑا پسند تھا۔ اب حدیث میں جو الفاظ ہے تمتع کا لفظ ہے، حج تمتع کیا۔ اب شیعہ عالم اس کا معنی بدل کے کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ تمتع رسول اللہ و ابو بکر و عثمان، کہا کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ متع والی شادی کی تھی، کانٹریکٹ میرج کیا تھا۔ یہ شیعہ عالم اللہ کے نبی پر تہمت لگاتا ہے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی پر تہمت لگا رہا ہے کہ نبی نے کانٹریکٹ بیسس پر شادیاں کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتا ابو بکر نے یہی کام کیا اور عثمان نے بھی یہی کام کیا۔ اتنا ہی نہیں، شیعہ عالم بڑا مشہور عالم ہے، نام ہے، کتاب کا نام ہے خورشید خاور۔ یہ کتاب نجف سے چھپی ہے، کربلا سے۔ اس میں شیعہ عالم لکھتا ہے کہ علی جو ہے یہ تمام نبیوں سے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، آپ شیعوں کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے خورشید خاور، صفحہ نمبر 294 اور 295 پڑھیے۔ کہتے ہیں کہ کوفے کا ایک مشہور خطیب ہے، اس نے سیدنا علی سے پوچھا، دیکھیے علی پر جھوٹ بول رہی ہے شیعہ، کہہ رہے کہ اس نے علی سے پوچھا اخبرنی انت افضل ام آدم، کہا کہ علی بتائیے آپ افضل ہے کہ آدم علیہ السلام؟ تو سیدنا علی کہتے ہیں انا افضل من آدم، انا افضل من ابراہیم، انا افضل من موسیٰ، انا افضل من عیسیٰ۔ کہا کہ میں آدم سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے افضل ہوں۔ کیا کہا؟ ان سے افضل ہوں۔ اور سنیے شیعہ عالم کے کتاب کا حوالہ، شیعہ عالم کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر اللہ کے نبی کہہ رہے، نعوذ باللہ میرے نبی پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے بدبخت، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علی تم کو جو مقام ملا وہ مقام محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں ملا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسا مقام بھائی؟ کہا کہ تمہاری شادی فاطمہ سے ہوئی، میرے نکاح میں ایسی کوئی عورت نہیں آئی، تمہاری ساس خدیجہ ہے، میری ایسی کوئی ساس نہیں ہے، تمہارا سسر محمد رسول اللہ ہے، میرا ایسا کوئی سسر نہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی جھوٹی باتیں بیان کر کے وہ سیدنا علی کو اللہ کے نبی کے اوپر لے کر کے جاتا ہے، یہ شیعہ عالم کر رہا ہے۔ اور ایک شیعہ عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے جب وحی لے کر کے آئے، دینا تھا علی کو، غلطی سے دے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ شیعوں کی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج جو نوجوان شیعوں کو سنتے ہیں یا ان سے قربت اختیار کر کے رکھا ہے، سنو یہ کوئی اسلامی فرقہ نہیں ہے، اسلام کے مقابلے میں عبداللہ ابن سبا یہودی کا کھڑا کیا گیا ایک دین ہے۔ اتنا ہی نہیں، آگے بڑھیے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ نبی کے بال بچوں کی کتنی توہین کرتے ہیں یہ شیعہ، کہتے ہیں بدنام زمانہ کتاب ہے شیعوں کی، قول مقبول، صفحہ نمبر 479 180 479 پر شیعہ رافضی لکھتا ہے کہ حضور کی جو بیٹیاں ہیں زینب، ام کلثوم اور رقیہ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں نہیں تھی بلکہ خدیجہ اپنے گھر سے ان کو لے کر کے آئی تھی۔ یہ اسٹیجوں سے شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کو بتائیے کہ ان کے عقائد کیا ہے، نبی کے بارے میں، نبی کے گھرانے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں، نعوذ باللہ،
لکھتا ہے شیعہ عالم کہ جس طرح ابو ہریرہ کے باپ کا، نعوذ باللہ، دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ کا مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے جس طرح ابو ہریرہ کے باپ کا یا شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا، اسی طرح عثمان کی دونوں بیویاں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بیویاں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کے باپ کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ باپ کون ہے، جبکہ پوری امت اسلامیہ یہ جانتی ہے کہ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 نبی کی بیٹیاں، یہ پوری امت کا اجماع ہے اس پر، لیکن روافض اور شیعہ کہتے ہیں نہیں یہ تو نبی کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں۔ اور کسی کو یقین نہ ہو تو ان کی مشہور کتاب قول مقبول اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ اور آگے آئیے، نبی کی بیویوں کے بارے میں سنیے، حیات القلوب شیعوں کی بڑی مشہور کتاب ہے، حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 901 پر محمد باقر سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں ذرا سنو نوجوانوں، سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق ان کا آخری امام جو ہے وہ قیامت کے قریب آئے گا، قیامت کے قریب آئے گا۔ کہا کہ جب ہمارا آخری امام آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک، سیدہ عائشہ کو، نبی کی سب سے چہیتی بیوی سیدہ حفصہ کو ان کی قبروں سے نکالے گا اور سزائیں دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جانتے ہیں کس جرم کی سزا؟ شیعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدیجہ، عائشہ اور حفصہ نے اللہ کے نبی کو زہر پلا کر کے مارا تھا، یہ الزام لگاتے ہیں۔ یہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ہمارا آخری امام جب آئے گا تو ابو بکر اور عمر کو ان کی قبر سے نکالے گا اور مدینے میں چورستے پر پھانسی پر لٹکائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آگے آئیے، صحابہ کے بارے میں یہ متفقہ مسئلہ ہے، یہ متفقہ مسئلہ ہے امت کا، سارے صحابہ سچے ہیں، عادل ہیں، اللہ نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔ دیکھیے شیعوں کی کتاب حیات القلوب اٹھائیے، حیات القلوب اٹھائیے، کہتا ہے شیعہ عالم ملا باقر مجلسی لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو صرف 4 لوگ مسلمان تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے۔ وہ 4 کون کون تھے؟ علی، مقداد، سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وارض، اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں ان 4 کے علاوہ جتنے صحابی تھے یہ سب مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ شیعہ کہتا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ارے ظالم تو اہل بیت کو کافر قرار دے رہا ہے۔ ان 4 کے علاوہ سب جب کافر ہو گئے تو فاطمہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ حسن کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حسین کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عباس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کیا رائے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا؟ یہ سارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اگر یہ 4 ہی مسلمان تھے تو بقیہ سارے صحابہ جب کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، کہ تو تیرے عقیدے کے مطابق اہل بیت بھی تو کافر و مرتد ہو گئے۔ یہ اہل بیت کے بھی ہمدرد نہیں ہے، یہ اہل بیت کے بھی ہمدرد نہیں ہے۔ اہل بیت کے نام کا لیبل چپکا کر کے یہ اسلام کی دشمنی اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں سب سے، میرا سوال ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ خانہ کعبہ کو ہم توڑ دیں گے؟ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، جن دنوں میں طائف سعودی عرب میں رہتا تھا، یمن میں شیعوں کا ایک بڑا فرقہ ہے حوثیوں کا، انہوں نے میزائل پلانٹ کر کے باضابطہ خانہ کعبہ کے اوپر مارا تھا، جو میزائل طائف کے اندر گرایا گیا تھا۔ ان کانوں سے میں نے اس میزائل کے گرنے کی آواز سنی تھی، رات کے تقریباً 11-12 بجے کی بات ہے۔ صبح اٹھے، بات چلی، تب یہ خبر سامنے آئی کہ حوثیوں نے وہاں سے خانہ کعبہ کے اوپر میزائل مارا تھا۔ اللہ اکبر! یہ کون سا مسلمان ہے جو خانہ کعبہ کو گرانے اور اس کے ڈھانے کی بات کرتا ہے؟ ایسے ہی آگے بڑھے، حیات القلوب کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، سنیے کیا لکھتا ہے۔ لکھتا ہے کہ ابو بکر کی بیعت تو
کہا کہ اگر سارے صحابہ ابو بکر کی بیعت کر کے خلیفہ بنا دیتے تو اللہ ان کے اوپر آسمان سے اپنے عذاب کو نازل کر دیتا۔ نور ایمان شیعوں کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 820 دیکھیے، شیعہ عالم لکھتا ہے نعوذ باللہ کہ عمر جو ہے وہ اسلام لانے کے بعد شراب پیا کرتے تھے۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، میری زبان لرزتی ہے، میری زبان واللہ میری زبان لرزتی ہے۔ شیعوں کے عقائد کی بات چلی ہے تو میں 2-4 نقطے اور آپ کو بتا کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کی کتاب اٹھائیے علل الشرائع، اس میں شیعہ عالم لکھتا ہے اہل سنت کا قتل کرنا اور ان کا خون بہانا حلال اور جائز ہے، اور ہمیں اگر وہ قتل کر دے، ہماری بیوی ان کے لیے لونڈی، ہماری ماں لونڈی، ہماری بہن لونڈی، ہمارا مال ان کے لیے مال غنیمت بن جاتا ہے۔ یہ شیعوں کے عالم اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہا اہل سنت کا مال شیعہ کے لیے مال غنیمت ہے، اللہ اکبر۔ کہا اہل سنت نجس ہے، ناپاک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور سنیے شیعہ علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کر لے وہ اللہ کو عرش پر دیکھ کر کے آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شیعہ عالم اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ہمارے اماموں کی قبروں کی زیارت کرنا یہ حج اور عمرہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ میرے پاس حوالے موجود ہیں، کسی کو یقین نہ ہو تو آ کر کے دیکھ کر کے جائے۔ سماج کے اندر شیعیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، لوگ شیعیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج نوجوانوں کو چاہیے اچھے انداز میں بہترین طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان فتنوں کو روکے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں کو روکے، ان فتنوں کو روکے۔ آئے دن سننے میں آتا ہے کہ لوگ، ایک ہمارے قریبی دوست اسی مسجد کے مصلی ہیں، ان سے ایک نوجوان کہہ رہا ہے کہ ابو بکر عمر کو کچھ بھی کہہ دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تل نہیں پڑا گا نوجوان کہنے والا کہ ابو بکر عمر کو کیا بھی کہہ دو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، کویت کا ایک عالم ہے یاسر الحبیب اس کا نام ہے، اور میں نے اس کا نام یاسر الخبیث رکھا ہے۔ وہ نماز میں ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے نعوذ باللہ میری زبانیں کانپ رہی ہے کہنے سے۔ وہ عربی زبان میں کہتا ہے اے اللہ نعوذ باللہ کہ تیری لعنت برسے ابو بکر پہ عمر پہ، اللہ عائشہ پر تیری لعنت برسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شیعوں کے عقائد کفریہ عقائد ہے، کفریہ، اور یہ وہ عقائد ہے کہ آدمی ان کو اختیار کر لے، مان لے، وہ اسلام میں باقی نہیں رہتا۔ حفاظت کیجئے اپنے نفس کی، اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے۔ شہر کے اندر شیعیت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ میں نے الحمدللہ کوشش کر کے جو ہمارے دوسرے مسلکی بھائی ہیں میں نے ان تک بھی یہ پیغام پہنچایا، ٹیلی فون کے ذریعہ مل کر کے بتایا کہ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلک کی لڑائیاں ہوتی رہیں گی، آپ جنت و جہنم کی سرٹیفکیٹ بانٹتے رہیے، لیکن کم از کم اس پر دھیان دیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ شیعیت آپ کے دہلیز پر چڑھ جائے اور آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر کے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کو گالیاں دے، ابو بکر کو گالیاں دے، عثمان کو گالیاں دے، عائشہ کو گالیاں دے، عمر کو گالیاں دے، اور آپ منہ بند کر کے کھڑے ہو کر کے خالی اس کی بات سنتے رہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے، دین کو پڑھیے، دین کو سیکھیے، دین کو سمجھیے اس طریقے پر جو سلف کا طریقہ، جو سلف کا منہج تھا، اس کے خلاف جائیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ شیعت کی گمراہی کی بڑی وجہ ان کے یہاں علم کی کمی ہے، قرآن حدیث کو تبدیل کر دینا ہے، علماء سے دوری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شیعیت جیسے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شیعیت جیسے فتنے سے بچا کے رکھ۔ اللہ اس کے علاوہ جتنے فتنے ہیں اللہ ان تمام چھوٹے بڑے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما دے، اللہ تو ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما دے، اللہ تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے، اللہ تو ہمارے بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں، اللہ جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ خصوصی طور پر اہل فلسطین کی مدد فرما دے۔ اللہ وہ بڑی قسم پرسی اور بڑی ہی
دقت اور پریشانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو جا، اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما دے، اللہ تو ان کے شہیدوں کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ان کے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ تو ان کے یتیموں کا حامی ہو جا، اللہ تو ان کے بیواؤں کا سہارا ہو جا، اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔